اولیاء کرام کامل یقین والے لوگ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب فرماتا ہے جو میری ذات پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا۔ وہ ولی نہیں ہوتے جو لوگوں کے نظریے کمزور کرتے ہیں۔ ایسے بندہ چلا گیا دعا کرانے، میرا کام نہیں چلتا، آگے سے بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، حالانکہ اس بابے نو کسے کچھ کیتا ہے جڑا انج دیاں گلاں کردا ہے، او دا علاج ہونا ہے، انہوں کو چنگے تویز دی لوڑ ہے۔ بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کا یقین کمزور کرتے ہیں، وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں مجھے کسی نے کیا کر دیا، لوگوں کو ضعف اعتقادی کا شکار کر دیا ہے۔ آج تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھلا سیاںا آدمی تھا، اپنی بیوی سے لڑائی کر بیٹھا، کیوں؟ کہتا میں باہر جاتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے دیتی، اچھا شگون نہیں ہو۔ یہ مومن کا طریقہ ہے؟ بلیوں اور رسیوں کی بات کرنا مومن کی شان ہے؟ مومن کے ساتھ تو رب ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کے سب سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب عجیب تماشا! پہلے ولی لوگوں کو دین سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اب بابا جی سویرے 9 بجے سے عصر تک تعویذ لکھتے ہیں۔ کوئی بتائے مجھے غوث پاک کس ٹائم تعویذ لکھتے تھے؟ کہاں لکھا ہے؟ خواجہ اجمیری کا ٹائم بتاؤ تعویذ دینے کا کیا تھا؟ حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کس ٹائم تعویذ لکھتے تھے پتہ ہے کسی کو؟ کن چکروں میں ڈال دیا ہے قوم کو۔ اللہ کا بندہ لوگوں کا بھروسہ اللہ پر مضبوط کرتا ہے، نبی پاک کی غلامی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، دروازہ رسول کا گدا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگوں کو کمزور نہیں کرتا، ضعف اعتقادی نہیں پیدا کرتا۔ ہمارے یہاں لوگ کمزور ہو گئے، ضعف اعتقادی، بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے، بندہ سارا دن سوچتا رہتا ہے۔ تو آپ مضبوط اور چنگے بھلے سیانے بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ویکھو جی مینوں کسے کچھ کیتا تے نہیں، میں کہتے تینوں کسے کچھ نہیں کیتا، بس تو کوئی کام کریا کر۔ جننے ویلے بندے ہو سارے نو جادو ہو گیا ہے، کوئی کام کرو تہاڈا جادو ختم ہوئے، کوئی ڈیوٹی کرو، کوئی محنت کرو، کوئی آگے بڑھو جو اسلام طریقہ بتاتا ہے، جد و جہد کرو، گھر بیٹھے بیٹھے کالا جادو ہو گیا۔ بیٹا بات پر توجہ دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زیادہ غور کریں جی جو عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات کی، اور یہ بات، یہ حدیث سارے جوانوں نے لکھ لینی ہے دل کی تختی پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ سہمنے کا کیا مطلب ہوا جی؟ ڈرے ڈرے رہنے کا کیا مطلب؟ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، ڈرے نہیں سہمے نہیں۔ ہمارے اولیاء لوگوں کے عقیدے مضبوط کرتے، صوفیاء نظریات مضبوط کرتے، یعنی کوئی ماننے والا بھی نہیں مسلمانوں کا داتا صاحب آ کے بیٹھ گئے، نظریہ پکا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ خواجہ اجمیر جا کے وہاں بیٹھ گئے، ایک جناب انہوں نے خیمہ لگایا اور وہ تو مضبوط نظریے والے لوگ تھے، کچی کچی باتیں کرنا لوگوں کو۔ وہ ایک بات لکھی ہے بزرگوں نے، ایک بادشاہ کو وہم ہو گیا تھا اگر صبح صبح کو برا بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا کام نہیں ہوتا، بدشگونی لیتے ہیں نا لوگ۔ وہ شکار کھیلنے جاتا تھا تو کہتا تھا سارے رستے خالی کرا دو، فلانا بندہ کو اگر کوئی بندہ متھے لگ گیا تو پتہ نہیں شکار ہوگا کہ نہیں۔ وہ شکار کھیلنے نکلا، ساری سڑکیں خالی کرا دیں۔ ایک بندہ تھا بیچارہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا، اپنے بچوں کے لیے چولہا جلانا تھا گھر میں، اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ آ رہا ہے۔ وہ چڑھ گیا سڑک پہ، قابو آ گیا فوج کے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، تمہیں کہا تھا اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے تو میرے کام خراب ہو جاتے ہیں، تم نے روکا کیوں نہیں؟ اس کو پکڑ کرنا بادشاہ نے ایک درخت سے باندھ دیا،
کہا اگر تو شکار ہو گیا، اچھا شکار کھیلنے جا رہا ہوں، تو اسے آزاد کر دوں گا، اور اگر اچھا نہ ہوا تو چونکہ اس کی وجہ سے نہیں ہونا لہذا سزا دوں گا۔ اب دھوپ میں بندے کو باندھ کے رکھیں اور سارا دن گزر جائے۔ شام کو عصر کے بعد بادشاہ واپس آیا، کہنے لگا کھول دو اسے، میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، ورنہ میرے کو متھے لگ جائے تو میرے کام سارے خراب ہو جاتے ہیں، دن صحیح نہیں گزرتا۔ تو اب وہ صبح سے بیچارہ بندھا ہوا تھا، تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ تنگ آئے پھر وہ سخت باتیں کرتا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا مرنا تو ہے ہی، پر کچھ اچھی بات کر کے مرے۔ کہنے لگا بادشاہ تیرا شکار ٹھیک ہوا ہے؟ کہا ٹھیک ہوا ہے۔ کہا سویرے میں تیرے متھے لگا تھا، تیرا دن تو ٹھیک گزرا ہے، پر تو میرے متھے لگا تھا، میرا نہیں ٹھیک گزرا۔ اب سوچ کے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ نحوست لیتے ہیں لوگ، جان بوجھ کر کمزور کرتے ہیں، میرے بھائی پکے ہو جائیں۔ اچھا ایک اور بات، ایک دن ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے جی کسی نے بندش کر دی ہے، کاروبار باندھ دیا ہے۔ سچی گل دسیا جی، انج ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی دے کر رزق کر لے تے راہ چو بندہ کو بن چھڑے؟ ہوتا ہے ایسے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے بابا جی سرکار اور فلانے، وہ چھوڑیں، آپ مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ بابا سچا وہ ہوتا ہے جو رب رسول کا رستہ دکھائے۔ اللہ والوں کی بیعت کا معنی یہ، میں غلام ہوں ایک درویش کا، ہم فقیروں کے غلام ہیں، ہم تو غلامی پہ ناز کرتے ہیں، منم غلام علی حیدری یم قادری۔ لیکن میرے عزیز آپ وہ سیکھیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ الذین آمنوا، پکا نظریہ، پکا، ہاں محنت کرنی ہے، گھر سے نکلنا ہے، بیٹھے نہیں رہنا، جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے، نوجوان کام نہیں کرتے۔ نوجوانوں ایک پیشہ برا یار وہ نہ اختیار کرنا، ایک پیشہ برا وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، مانگنا۔ باقی جو صفائی کر کے جھاڑو دے کے رزق کمائے بڑا اچھا آدمی ہے، جو سویرے اٹھ کے منڈی جائے ریڑھی لگائے وہ بڑا باعزت آدمی ہے۔ ایک پیشہ برا ہے وہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے، کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا، کسی تگڑے رشتہ دار سے امید نہیں لگانی، امیدیں اللہ سے لگائیں۔ کمزور نہ بنے، طاقتور بنے۔ ہم ادھر ادھر امیدیں لگاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ طاقتور رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبح اس طرح گھر سے نکل جایا کرو جس طرح پرندے نکلتے۔ فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو، جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe.